اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اقبال رسول میر لیکچرر گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول اشکورہ غازی آباد آج آپ کے سامنے 12ویں جماعت کی درسی کتاب کا ایک سبق گزرا ہوا زمانہ لے کے حاضر خدمت ہوں۔ پیارے بچوں، جب ہم اس سبق کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہی بات پتہ چلتی ہے کہ اس کے مصنف سر سید احمد خان نے اس کو اس زمانے میں تحریر کیا جب ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت ابتر تھی، جس کا ذکر میں نے اس سے پہلے کے لیکچر میں کیا جب میں نے علی گڑھ تحریک پہ لیکچر دیا تھا۔ تو سر سید احمد خان مسلمانوں میں بیداری چاہتے تھے۔ اپنے رسالہ تہذیب الاخلاق کے ذریعے سے انہوں نے پوری طرح سے کوشش کی کہ مسلمان پھر ایک بار بیدار ہو جائے، کھڑا ہو جائے۔ تو اس تمثیلی مضمون میں بھی سر سید احمد خان چاہتے ہیں کہ مسلمان قوم کی بلائی کے لیے کوشش کرے، قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کوشش کرے، مسلمانوں کو اپنا کھویا ہوا مقام واپس دلانے کے لیے کوشش کرے۔ اس تمثیلی مضمون میں انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ ایک بچہ ہے، ایک لڑکا ہے، یہ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ بوڑھا ہو چکا ہے اور ایک اندھیرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ رات کافی ڈراؤنی ہے، آندھی اور طوفان چل رہا ہے، بجلیاں کڑک رہی ہے۔ تو یہ مایوس ہے اور برس کی آخری رات، یہ مایوس ہے اور اس کی مایوسی اس ماحول پر نہیں، ان حالات پر نہیں، بلکہ اس کی مایوسی اس بات پر ہے کہ اس کو اپنا پچھلا زمانہ جتنا زیادہ یاد آتا ہے یا اتنا ہی غمگین ہو رہا ہے اور چلا اٹھتا ہے، ہائے میرے گزرے ہوئے وقت، میں نے آپ کو بہت دیر سے یاد کیا۔ پیارے بچوں، انسان اپنے بیتے ہوئے کل کو کب روتا ہے؟ جب اس نے اپنے بیتے ہوئے کل کو برباد کیا ہو۔ اس کی مثال لیں گے جب ہمارے بورڈ امتحانات کے نتائج سامنے آتے ہیں۔ جن بچوں نے سال بھر محنت کی ہو تو جب نتیجہ آتا ہے خوش ہو جاتے ہیں، ہنستے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں اور اپنے بیتے ہوئے کل کو یاد کر کے بہت زیادہ ان کو فخر ہوتا ہے اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور جن بچوں نے اپنا وقت آوارہ گردی میں، دوسرے غلط کاموں میں گوایا ہو اور رزلٹ پہ فیل ہو جاتے ہیں، وہ روتے ہیں، تڑپتے ہیں، ترستے ہیں اور اپنے وقت کو یاد کر کے پچھتاتے ہیں اور پچھتاوے کے سوا انہیں کچھ اور نہیں ملتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے یہ جو بوڑھا ہے جس کو اپنی زندگی کے یہ ان بچپن کے ایام کی یاد آتی ہے یا جوانی کے عالم کی یاد آتی ہے یا اپنے اڈیر پن کی یاد آتی ہے تو بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے۔ کیوں مایوس ہو جاتا ہے؟ صاف طور سے بات ظاہر ہوتی ہے کیونکہ اس نے اپنا وقت، اپنا قیمتی وقت برباد کیا ہے۔ اب یہ موت کی دہلیز پہ آ چکا ہے لیکن اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اس کے سامنے اپنے بچپن کا وہ زمانہ پھیر جاتا ہے، آنکھوں کے سامنے وہ زمانہ آ جاتا ہے جب یہ صبح بغل میں اپنی کتابوں کا بستہ لیے ہوئے اس غرض سے جاتا تھا کہ آج جلدی ہی چھٹی ہونے والی ہے اور خوشی خوشی جاتا تھا۔ اتنے میں اس کو اپنے ہم مکتب یاد آتے ہیں اور ہم مکتب یاد آ کے بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے۔ جوانی کا عالم یاد آتا ہے جب اس کے یہ بہت زیادہ خوبصورت تھا، چہرہ سرخ تھا، دانت موتی کی لڑی، جسم بھرا بھرا، رسیلی آنکھیں اور دل جو موجے مار رہا تھا، جس میں بہت سارے جذبات تھے، احساسات تھے، خیالات تھے۔ اب اس کو یاد آ رہا ہے اپنے والدین کی وہ باتیں، وہ کہتے تھے بیٹا نیک کام کرو، نیک کام میں جڑ جاؤ، نماز کے لیے جاؤ، دوسرے حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے کرو۔ لیکن یہ واپس کیا کہتا تھا؟ اس کو وہ یاد آنے لگا، ہاں ابھی تو وقت بہت ہے۔ یہ بار بار یہی بات کہتا تھا کہ ابھی وقت بہت ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ وقت کیسے نکل گیا۔ یہ بار بار کہتا رہا کہ ابھی بہت زیادہ وقت ہے، ابھی کیا کرنا ہے، ابھی تو میں جوان ہی ہوں، ابھی کیا کرنا ہے مجھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب وقت گزرتا گیا اور یہ صرف یہی سوچتا رہا ابھی بہت وقت ہے، یہاں تک کہ وقت نکل گیا اور یہ کچھ نہیں کر سکا۔ یہ یاد کر کے یہ چیختا اور چلاتا ہے، ہائے ہائے کرتا ہے، میں 10,000 دینار دیتا، میں یہ کرتا، میں وہ کرتا اگر کھویا ہوا وقت واپس آ جاتا۔ وہ بھلا کیوں کر واپس آئے گا اور کیسے واپس آئے گا؟ یہاں پر سر سید ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اپنے جوانی کے ایام میں
हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को अदा करने की कोशिश करो। ये ज़िंदगी का एक बेहतरीन दौर होता है, एक सुनहरी दौर होता है। इसमें हर चीज़, हर काम को बजा लाने की कोशिश करो, क्योंकि फिर जब आप आगे जाओगे, जब बुढ़ापे में कदम रखोगे, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। इन अय्याम में, इस दौर में ज़्यादा से ज़्यादा नेकी की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करने की कोशिश करो, लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करने की कोशिश करो, अपने खुदा को खुश करने के लिए काम करो। लेकिन इस ज़माने में भी इसने कुछ नहीं किया है, इसलिए फिर से मायूसी हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, आगे चल के इसको अपनी ज़िंदगी का वो अढ़ेपन याद आता है और सोचता है कि इस दौर में मैंने तो कुछ अच्छे काम किए थे, मैंने तो नमाज भी पढ़ी थी, मैंने तो रोज़े भी रखे थे, मैंने तो हज भी किया था। लेकिन फिर ख्याल आ जाता है, ये काम तो मैंने ज़ाती मकसद के लिए किए थे, ये मैंने अपने मकसद के लिए किए थे, सवाब हासिल करने के लिए थे, गोया खुदा को रिश्वत देने के लिए किए थे। यानी मतलब ये है कि अपने खुदा को सिर्फ खुश करने के लिए मैंने ये काम किए थे। लेकिन क्या मैंने लोगों की भलाई का कोई काम किया? क्या मैंने कोई सदके जारिया छोड़ा? यानी यहाँ पर सर सैयद के कहने का मतलब ये है, इस बात को समझने की कोशिश करनी है। मैं बार बार कहता हूँ, सर सैयद ये नहीं चाहते हैं, या इनके कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अल्लाह ताला की इबादत क्यों करोगे, आप नमाज और कुरान शरीफ क्यों पढ़ोगे। नहीं, उनके कहने का मकसद ये नहीं है। उनके कहने का मकसद ये आपका ज़ाती ये जो आमाल है, ये आप अपने लिए कर रहे हो, करो, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि ये फ़र्ज़ है और हमें ये करना है। कुरान शरीफ की तिलावत करनी है, पंजगाना नमाज़ें पढ़नी है, हज के लिए जाना है, रोज़े रखने हैं, ये तमाम तर काम आपको करने हैं और ये करो। और याद रखो, लेकिन ये आप अपनी ज़ात के लिए कर रहे हो, अपने आमाल के लिए कर रहे हो। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखो, जो हुकूकुल इबाद है, जो बंदों के हुकूक है, क्या वो आप बजा लाते हो? क्या आप क्या आप कौम की भलाई, फलाह व बहबूद के लिए कोई काम कर रहे हो? तो उसमें इसका रिजल्ट क्या था? ज़ीरो था। इसने नेक काम किए थे, वो अपने लिए किए थे, नमाज पढ़ी थी, अपने लिए पढ़ी थी, हज किया था, अपने लिए किया था, रोज़े रखे थे, अपने लिए रखे थे, लेकिन लोगों की भलाई का कोई काम नहीं किया था। अब ये बहुत परेशान और मायूस हो गया फिर से, और इसको अब इतनी मायूसी छा गई कि अब ये न करने की, अब कुछ नेक काम या कोई अच्छा काम करने की इसको कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा था, क्योंकि अभी ज़िंदगी के उस दौर में आ चुका था जहाँ से इसको अब आखिरत की ओर जाना था।